الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ تمام عالم اسلام کو شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ 27 رجب کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بے مثال معجزہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل اور حضور کے بعد قیامت تک کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ خاص مرتبہ نہیں عطا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے لیے براق پیش کیا گیا جس کی رفتار تا حد نگاہ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کا آغاز مسجد الحرام سے کیا جس کا اختتام مسجد اقصی میں ہوا۔ اسے اسرا کہا جاتا ہے یعنی زمینی سفر۔ مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی تو آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ مسجد اقصی سے نورانی سیڑھی کے ذریعے آپ کا آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ آسمانوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے کروائی گئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام بھی رک کے اور وہاں سے آپ نے اکیلے سفر فرمایا۔ بارگاہ کبریا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے اس مقام کو اللہ نے ایسے بیان کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ معراج کی رات 3 خاص تحفے عطا کیے گئے۔ پہلا، جو شخص شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ دوسرا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جسے عرش کا خزانہ کہا گیا۔ اور تیسرا، 5 نمازیں فرض کی گئیں۔